میں ہوں H-M-ZAKRIA اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا YouTube چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ اس YouTube چینل کو کلک کیجئے، لائک کیجئے، اسے اپنے کیریئر کا حصہ بنا لیجئے۔ یہ ہمیشہ آپ کو بتائے گا کہ محنت ہوتی کیا ہے اور یہ کی کیسے جاتی ہے۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر کی ایک شہر میں تعیناتی ہوئی۔ انہیں ڈپٹی کمشنر کا پہلے ہی دن فون آ گیا کہ تمہارے دفتر میں ایک چپڑاسی ہے، اسے ٹرانسفر کر کے آپ میرے پاس بھیج دیں۔ AC صاحب نے کہا کہ کل دفتر جا کر پہلا کام یہی کروں گا۔ اگلی صبح وہ دفتر جانے کے لیے نکلنے لگے تو انہیں ایک اور اسسٹنٹ کمشنر کا فون آ گیا جو پہلے کچھ عرصہ تک یہاں کام کرتے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے دفتر میں آپ کا ایک فلاں چپڑاسی ہے، اسے فارغ کر کے میرے پاس بھیج دیں۔ جب یہ AC صاحب دفتر پہنچے تو ایک تیسرا فون بھی آ گیا کہ آپ کے ہاں فلاں ملازم ہے، اسے برائے مہربانی میرے پاس بھیج دیں۔ اب ان AC صاحب کی حیران ہونے کی باری تھی کہ ایسا کون سا ملازم ہے جسے یہ 3 افسران اپنے ہاں ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ بندہ کسی ایک اہم پوسٹ پر بھی فائز نہیں، محض دفتر میں ایک چپڑاسی ہے، لیکن ہر کوئی اس کی اپنے ہاں ٹرانسفر چاہتا ہے۔ دفتر جا کر AC صاحب نے اپنے PA کو بلایا اور کہا کہ ہمارے دفتر میں فلاں ملازم کام کرتا ہے، اسے فلاں ڈپٹی کمشنر کے ہاں ٹرانسفر کر دیں۔ PA رک گیا اور بولا، سر، جسے سب اپنے پاس لے جانا چاہتے ہیں، آپ اسے اپنے ہی ہاتھوں سے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں۔ AC صاحب بولے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کوئی اور بندہ رکھ لیں گے، دفتر کا چپڑاسی ہی تو ہے جس کا کام چائے پلانا ہے، وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے، جائیں اور ٹرانسفر آرڈر نکالیں۔ PA جھک کر بولا، سر اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات بولوں؟ AC صاحب بولے، جی ہاں بتائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ PA بولا، سر ٹھیک ہے، آپ اس چپڑاسی کی ٹرانسفر کر دیں، آپ کی مرضی، لیکن ایک بات میری بھی مان لیں، اسے بدلنا ہی ہے تو 3 دن بعد بدل لیں۔ AC صاحب کو غصہ آ گیا، افسر میں ہوں اور یہ PA ایسے ایکٹ کر رہا ہے جیسے یہ AC ہو۔ انہوں نے پوچھا، 3 دن میں ایسا کیا ہو جائے گا؟ PA بولا، سر 3 دن بعد آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ پھر ویسے ہی ہوا جیسے PA نے کہا تھا۔ 3 دن بعد AC صاحب نے PA کو بلایا اور کہا کہ ٹرانسفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب وہ ہمارے پاس ہی کام کرے گا۔ پھر PA سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں 3 دن بعد اس کی ٹرانسفر روک دوں گا؟ PA ہنس کر بولا، جناب، جو افسران آپ اس سے یہ بندہ مانگ رہے ہیں، یہ سب آپ کی اس کرسی پر بیٹھ کر گئے ہیں، وہ بھی آپ کی طرح پہلے دن حکم دے دیا کرتے تھے، لیکن میرا مشورہ سن کر وہ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جاتے، جیسے اب آپ نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ اس چپڑاسی کے پاس آخر ایسی کون سی بڑی سفارش تھی کہ وہاں جو بھی افسر بیٹھتا 3 دن بعد اس کا تبادلہ نہیں کرا سکتا تھا؟ اس کی ایسی کیا خدمات تھیں جو سب اس کے دیوانے ہو جاتے؟ دراصل وہ شخص ہی ایسا تھا جو اپنی سفارش خود تھا، اسے کسی سفارش کی ضرورت نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ صاحب کے دفتر سے پہنچنے سے پہلے ہی دفتر آراستہ کر دیا کرتا تھا۔ صاحب جب آفس میں داخل ہوتا تو آفس خوشبو سے مہک رہا ہوتا تھا، صاحب کو میز صاف ستھری ملتی تھی، اخبار جیسے استری کر کے رکھا ہو، صاحب کے لیے چائے کا کپ ہمیشہ گرم، پانی کا گلاس صاف ستھرا اور اجلا ہوا ٹیبل کی سائڈ پر ملتا، فائلیں صاف ستھری اور ترتیب سے، کمرے کی غیر معمولی صفائی، غرض اسے کچھ بھی بتانا نہ پڑتا، اسے پتہ ہوتا تھا کہ صاحب کو کیا پسند اور کیا ناپسند۔ کوئی فضول آدمی دفتر آ بھی جاتا، وہ 2 منٹ بعد کمرے میں داخل ہوتا اور کمرے سے اس آدمی کو جانے پر مجبور کر دیتا۔ اس ظالم کو تو یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ صاحب کو کمرے کا کتنا ٹیمپریچر پسند ہے۔ ہر کام اس ترتیب اور نفاست سے ہوتا، ہر افسر کا دفتر میں کام کرنے کو دل کرتا۔ وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ سرکٹ ہاؤس جا کر ڈیوٹی دیتا، کپڑے اس انداز سے استری کرتا کہ شاید ہی کسی نے کیے ہوں، اور تو اور شرٹس بھی ایئر کنڈیشن کے سامنے رکھ دیتا تاکہ جب صاحب پہن کر باہر نکلے تو فوراً گرمی کا احساس نہ ہو۔ جوتے ایسے پالش کرتا کہ صاحب کو اپنا چہرہ بھی اس میں دکھائی دیتا، اس کی موجودگی میں یہ لگتا کہ آپ شہزادے ہیں اور ایک 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں
اور آپ کی بادشاہوں والی خدمت کی جا رہی ہے۔ ایسی صاحب نے ایک دن اس ملازم سے پوچھا، یہ سب آپ نے کیسے سیکھا؟ وہ بولا، جناب میں ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایک دن میں نے خود سے سوال کیا، ایک چپڑاسی سے ترقی کر کے ڈپٹی کمشنر لگ سکتا ہوں؟ جواب ملا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ تو سوچا ساری عمر چپڑاسی ہی رہنا ہے تو کیوں نہ ایک خاص چپڑاسی بنوں، ہر صاحب میری ہی خدمات لینے کی خواہش کرے۔ اور میں نے یہ خواہش پالی کہ اگر پاکستان میں کبھی یہ مقابلہ ہوا کہ اس ملک کے سرکاری دفاتر میں بہترین نائب قاصد کا انعام کسے ملنا چاہیے تو وہ مجھے ملنا چاہیے۔ پھر میں نے دل لگا کر کام کیا اور کبھی کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھا اور ہر کام کو دنیا کا سب سے بڑا اور اہم کام سمجھ کر کیا۔ اور دوم، میں ہمیشہ اپنے کام کو انجوائے کرتا ہوں اور مجھے اپنے کام سے سکون ملتا ہے، اور یہ سکون دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یاد رکھیں، کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، یہ ہم انسان ہی اسے چھوٹا یا بڑا بنا دیتے ہیں۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اسے دل لگا کر کیجئے، یہ آپ کی کامیابی بھی ہے اور آپ کے دل کا سکون بھی ہے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کو فائدہ ضرور دے جائے گی۔